للہ۔ آج کے اس پارٹ میں انشاءاللہ ہم تعویذ اور گنڈوں پر بات کریں گے۔ تعویذ گنڈوں سے مراد وہ تعویذ ہیں جو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں لٹکائے جاتے ہیں۔ تعویذ کی دو قسمیں ہیں، قرآنی تعویذ، وہ تعویذ جو قرآن سے تیار کیے گئے ہوں، یعنی ان میں قرآن کی آیتیں لکھی گئی ہوں یا ان میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات لکھے گئے ہوں، اور شفا حاصل کرنے کے لیے وہ مریض کے بدن کے کسی حصے میں باندھے جاتے ہوں یا اس کے گلے میں لٹکائے جاتے ہوں۔ اس طرح کی تعویذ لٹکانے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے اور اس بارے میں ان کی دو رائے یا دو اقوال سامنے آئے ہیں۔ پہلا قول جائز ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث کا بھی ظاہری معنی اس پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت ابو جعفر الباقر احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس کی تائید کی ہے اور اس سے منع والی حدیث کو شرک تعویذ پر محمول کیا ہے۔ دوسرا قول جائز نہیں، دوسرا قول عدم جواز کا ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود، ابن عباس، حذیفہ، عقبہ بن عامر، ابن عکیم رضی اللہ عنہم وغیرہ کا قول ہے۔ بعض تابعین کا بھی یہی کہنا ہے، ان میں سے اصحاب ابن مسعود اور ایک روایت کے مطابق احمد بھی شامل ہے۔ متاخرین نے پورے جزم کے ساتھ مناہی کا فتویٰ دیا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دلیل بنایا ہے۔ حدیث ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور جنتر منتر میں شرک ہے۔ تیولا، جادوئی منتر اور جڑی بوٹی، یہ ایک خاص جادوئی نسخہ ہے جسے بعض لوگ اس خیال سے بناتے ہیں کہ یہ بیوی کو شوہر کی پیاری اور شوہر کو بیوی کا پیارا بناتا ہے۔ تین وجوہات کی بنا پر دوسرا قول ہی صحیح ہے۔ پہلی وجہ کہ اس میں ہر طرح کی تعویذ سے عمومی طور پر روکا گیا ہے اور اس عموم کو خاص کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں۔ دوسری وجہ، اس کے ذریعے فتنہ اور فساد کا راستہ ہی روک دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے جواز کے بعد لوگ وہ چیزیں استعمال کرنے لگیں گے جو مباح نہیں۔ تیسری وجہ، جب قرآنی آیتوں سے تیار کردہ تعویذ لٹکایا جاتا ہے تو لٹکانے والے سے اس کی بے حرمتی ہو ہی جاتی ہے، مثلاً وہ بیت الخلاء یا استنجا کے وقت اسے اپنے پاس سے الگ نہیں کر پاتا۔ دوسری قسم، اس میں قرآن مجید کے علاوہ دوسری تمام لٹکانے والی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ہڈیاں، سیپ، دھاگے، جوتیاں، کیلیں، شیاطین اور جنوں کے نام اور طلاسم وغیرہ۔ تعویذوں کی یہ قسم سراسر حرام ہے، اس میں کھلا شرک ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات اور قرآنی آیات کی بجائے دیگر چیزوں کے نام لٹکائے جاتے ہیں۔ جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں، ترجمہ، جو شخص کسی چیز کو لٹکاتا ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کے سپرد کر دیتا ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رہتا ہے، اس کی پناہ چاہتا ہے اور اپنے معاملات بھی اس کے سپرد کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ خود کافی ہو جاتا ہے، اس کے ہر دور کو قریب کر دیتا ہے اور ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ دیگر مخلوقات تعویذوں اور قبروں، مزارات کا سہارا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کے سپرد کر دیتے ہیں جو اسے نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کا عقیدہ بھی جاتا ہے اور اللہ سے اس کے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کا عقیدہ بگڑتا ہو یا اس میں انحراف پیدا ہوتا ہو۔ لہٰذا ناجائز دوائیں استعمال نہ کریں، نجومیوں، کاہنوں کے پاس ہرگز نہ جائیں، اس لیے کہ یہ لوگ آدمی کو اچھا کرنے کے بجائے اس کے دل کو اور بیمار کر دیتے ہیں اور اس کے عقیدے کو بگاڑ دیتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی تعویذ بعض حضرات خود اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں جبکہ انہیں جسمانی طور پر کوئی مرض نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیالی و وہمی مریض ہوتے ہیں، جیسے نظر بد، حسد سے خوف وغیرہ۔ کچھ لوگ تو اپنی گاڑی، جانور، گھر کے دروازہ اور دکان پر تعویذ لٹکاتے ہیں۔ یہ سب عقیدہ کی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کی کمزوری ہے، اور عقیدہ اور اعتقاد میں کمزوری پیدا ہو جانا ہی دراصل سب سے بڑی بیماری ہے جس کا فوری علاج حد ضروری ہے، جو توحید کو جاننے اور صحیح عقیدہ کے علم ہی سے ہو سکتا ہے۔ آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اس بہت ہی ضروری جانکاری کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں کیونکہ تعویذ گنڈے آج کل بہت عام ہو چکے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔